کلام کو پڑھ دے رہا ہوں تاکہ میری بھی بات رہ جائے اور آپ لوگوں کی بھی ان کی بھی بات رہ جائے. اور وہ ایسا کلام ہے کہ میں خود نہیں پڑھتا ہوں تو میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے نا. میں پڑھ دیتا ہوں, سنیں کہ کبھی ماں باپ نہ روٹھے, کبھی ماں باپ نہ روٹھے, کسی کا باپ نہ روٹھے, کسی کی ماں نہ روٹھے. اس کلام کو آپ موبائلوں میں انٹرنیٹ میں سنتے رہتے ہیں, لیکن آج آپ لائیو سن رہے ہیں. کبھی ماں باپ نہ روٹھے, کسی کی ماں نہ روٹھے. اب کیوں نہ روٹھے سنیو بن سنے کہ ماں اپنے بچے کو کیسے راتوں میں سلاتی ہے. ارے ماں اپنے بچے کو کیسے راتوں میں سلاتی ہے. خود بھوکی سو جاتی ہے, ہاں خود بھوکی سو جاتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے. ارے ماں اپنے بچے کو کیسے راتوں میں سلاتی ہے. خود بھوکی سو جاتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے. بھوکی سو جاتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے. ارے ماں کی عظمت, ارے ماں کی عظمت جو نہ سمجھے, ان کی عظمت جو نہ سمجھے, جنت کو ترسے کبھی ماں باپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے بھائی صاحب آئے تھے, وہ بتا رہے کہ مجھے بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ, انہوں نے یہ گفٹ عطا کیا ہے نا. میرے کام کے تو نہیں, لیکن میری بیٹی ہے, اس کے کام کے آ جائے گا. لیکن آپ سن رہے ہیں یوٹیوب چینل. ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ پڑھ دیں, ہے نا. میں پڑھ دیتا ہوں, دعا کے ساتھ فرما لیں. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. قسم خدا کی اس کلام کو آپ دل سے سنیں. جو جوان ہیں یہ وہ آج نہیں سمجھیں گے اس کلام کو, لیکن جب وہ خود باپ بن جائیں گے پھر سمجھیں گے کہ ماں باپ کا رتبہ کیا ہے نا. کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو ماں باپ کے جو ہے وفادار نہیں بن سکے اور ایسے دنیا سے چلے گئے. اس شعر کو پہلے دوبارہ سنیں, پھر اس کے بعد جو بن آنے والا ہے اس پہ عمل کریے گا. سنیں کہ ماں اپنے بچے کو کیسے راتوں میں سلاتی ہے. خود بھوکی سو جاتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے. خود بھوکی سو جاتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے. ارے ماں کی عظمت, عظمت جو نہ سمجھے, ماں کی عظمت جو نہ سمجھے, جنت کو ترسے کبھی ماں باپ نہ روٹھے. کسی کا باپ نہ روٹھے, کسی کے ماں نہ روٹھے, کسی کا باپ نہ روٹھے. اب جو سنی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ. سنی محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو بیوی کے چکر میں, دولت کے چکر میں یا نیتا گیری میں اتر جائے تو ماں باپ کو گالیاں پڑھنے لگ جاتے ہیں. کچھ کم بخت تو ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. قسم خدا کی وہ بہت ہی بڑا کم نصیب ہے. ایک بات دھیان رکھنا سنیو, اگر ماں باپ ناراض ہوں, چاہے ماں باپ کیسے کیوں نہ ہوں, اگر ماں باپ آپ کے غلط راستے پہ ہیں تو دعائیں کریں کہ ماں نیک راستے پہ آ جائے, لیکن ماں باپ کو تکلیف دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اگر ماں باپ ناراض ہو گیا تو قسم خدا کی یہ بات دھیان رکھیں کہ آپ کعبے کے اندر جا کر کے مر جائیے پھر بھی آپ جنت نہیں جا سکتے. بات کو دھیان رکھیے گا سنیو. اگر چاہتے ہیں کہ ہر عبادت قبول ہو جائے تو ماں باپ کے قدموں میں رہیے, ہے نا. ایک شعر سنیں سنیو, وہ لڑکا کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے سنیں کہ رم جھم رحمت کی بارش اس گھر میں ہوتی ہے. ارے
رم جھم رحمت کی بارش اس گھر میں ہوتی ہے، جس بیٹے کے گھر میں یارو، جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سی ماں رہتی ہے۔ رم جھم رحمت کی بارش اس گھر میں ہوتی ہے، جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سی ماں رہتی ہے، جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سی ماں رہتی ہے۔ پھر ارے اس گھر کا ہر ایک بچہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، اس گھر کا ہر ایک بچہ خوشیوں سے مہکے، کبھی ماں باپ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بھائی بہت خوب لاجواب واہ واہ کعبہ نہ روٹھے، کسی کی ماں نہ روٹھے، کبھی ماں باپ نہ روٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، حضور مجاہد ملت زندہ باد، سرکار بغداد کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ تمام بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اب ایک شعر، ایک بن آپ کے حوالے نہیں، میری ماں بہنوں کے حوالے ہے نا۔ میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، میری بہنوں تم جوانی میں بھول جاتی ہو کہ میں کیا چیز ہوں۔ حقیقت بات یہی ہے کہ جب یہ 18 سال کی عمر پار کر جاتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ اب میں جیسی چاہوں گی اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی۔ نہیں میری بہنوں، تم اسلام کی بیٹی ہو ہے نا، تم کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہو ہے نا۔ اے میری بہنوں، جوانے میں یہ مت بھول جانا کہ تم بھی کسی کی ماں بننے والی ہو ہے نا، تم بھی کسی کی بیٹی ہو۔ ایک بن سنے میری ماں بہنوں، آج میں جو کچھ ہوں ایک عورت کی وجہ سے ہوں۔ یہ جتنے علماء ہیں، آپ ہیں، سب عورتوں کی وجہ سے ہے۔ اب ایک شعر سنے میری ماں بہنوں، اپنے اوقات سمجھو کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ اگر یہ اوقات میں آ جائے تو کنیز فاطمہ بن جائے۔ سنیں کہ کبھی یہ بیوی، کبھی یہ بیٹی، کبھی بہن کہلاتی ہے۔ ارے کبھی یہ بیوی، کبھی یہ بیٹی، کبھی بہن کہلاتی ہے، لیکن ارے رتبے میں بڑھ جاتی ہے، ہاں رتبے میں بڑھ جاتی ہے عورت جب ماں بن جاتی ہے۔ ارے کبھی یہ بیوی، کبھی یہ بیٹی، کبھی بہن کہلاتی ہے، رتبے میں بڑھ جاتی ہے عورت جب ماں بن جاتی ہے، رتبے میں بڑھ جاتی ہے عورت جب ماں بن جاتی ہے۔ پھر ارے ماں کے قدموں کی برکت سے قدموں کی برکت سے، ان کے قدموں کی برکت سے ہر سنی چمکے، کبھی ماں باپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار بغداد کانفرنس جناب اختر پرواز نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ مقطع ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد ہوا تھا کہ ماں کا وفادار بیٹا تو بن جاتا ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ وہ نمازی بھی بن گیا ہے، حاجی بھی بن گیا ہے۔ کیونکہ جب ماں کا وفادار بیٹا بن جاتا ہے تو جو ماں کہتی ہے وہی بچہ کرنے لگتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کبھی بھی برا راستہ نہیں دکھا سکتی، بری بات نہیں سکھا سکتی۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچے کو غلام رسول بناؤ ہے نا، غلام حسین بناؤ۔ میں آخری شعر آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ کر لو سب ماں باپ کی خدمت، کر لو سب ماں باپ کی خدمت، ہم کو یقین ہے محشر میں ارے بچ جاؤ گے دوزخ سے، ہاں بچ جاؤ گے دوزخ سے، اور جاؤ
گے سب جنت میں، ارے بچ جاؤ گے دوزخ سے اور جاؤ گے سب جنت میں، کیونکہ ارے اختر یہ پیغام ملا ہے، اختر یہ پیغام ملا ہے، اختر یہ پیغام ملا ہے، آقا کے در سے کبھی ماں باپ نہ روٹے، کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کا باپ نہ روٹے، کسی کی ماں